السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، آپس میں باہمی ایک دوسرے سے اصلاح کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ محترم سامعین اکرام، بفضل اللہ الحمدللہ ہم نے سورۃ الاعراف کی مکمل تفسیر، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، ہم نے آپ کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے سورۃ الاعراف کی مکمل تفسیر پیش کر دی۔ اب یہاں سے سورۃ الانفال سورہ نمبر 8، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج اسی سلسلے کی پہلی کڑی یعنی اس سورت کی پہلی آیت کریمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی اور ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو انفال کا جو ترجمہ عام طور سے جو اردو مترجمین نے اپنے کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں کی ہے، اس کا مطلب غنیمت، یعنی لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال اصل میں زائد مال کو کہتے ہیں، انفال زائد مال کو کہتے ہیں، جس میں کئی مال آتے ہیں۔ مثال کے طور پر مال غنیمت، مال غنیمت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو مجاہدین ہوتے ہیں، جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی محنت کا صلہ ہے، لیکن مال غنیمت کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ مال غنیمت ہماری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان کے اوپر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ وہ لوگ جہاد کرتے تھے جب دشمنوں سے، کفار و مشرکین سے، اور مال غنیمت جو جمع ہوتا تھا تو اس کو ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ اترتی اور پورے مال کو بھسم کر کے چلی جاتی تھی، کسی کے اوپر حلال نہیں تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے، تو یہ مال غنیمت جو ہے وہ انفال کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح سے انفال کے اندر مال فے بھی ہے، مال فے جو بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جہاد کے، بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مال ہوتا ہے مال سلب۔ مال سلب ہوتا ہے کہ جب ایک مجاہد یا مجاہدوں کے سے جہاد کرتے ہوئے، جب مجاہد جہاد کر رہے تھے اور مشرکین لڑ رہے تھے، تو کوئی مشرک مر گیا، مقتول ہو گیا، اب اس کے جسم کے اوپر جو مال ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس کو جب مجاہد اتارتا ہے تو اس کو مال سلب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جزیہ کو بھی، یعنی ٹیکس کو بھی مال انفال کہا جاتا ہے، عطیات کو بھی انفال کہا جاتا ہے، صدقات کو بھی انفال کہا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اور جو پوری صورت ہے، اس کے نازل ہونے کا جو مقصد اور اس کا جو سبب نزول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی اور مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، خالص اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے مار بھگایا، ان کو شکست سے دوچار کر دیا، تو جتنے بھی لڑنے والے مجاہدین تھے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ جو تھا مسلمانوں کا، مجاہدین کا، وہ مال غنیمت کو جمع کرنے پر مقرر ہو گئے۔ ایک ٹکڑی کفار و مشرکین کے پیچھے چل پڑی، ان کو مار بھگانے کے بعد کہیں وہ واپس لوٹے نہ، اب ان کے پیچھے چل پڑے تاکہ ان کو دور تک ہٹا دیا جائے، وہ لوگ واپس حملہ نہ کر پائیں۔ اور ایک جو ٹکڑی مسلمانوں کی ہوئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنا کر کے بالکل کھڑے ہو گئے کہ ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ اب ہوا کیا کہ جن لوگوں نے مال غنیمت کو جمع کیا تھا، انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں کر دیا کہ اس پر کسی کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے، اس پر کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب جو لوگ دشمنوں کے پیچھے گئے تھے، دشمنوں کے پیچھے، ان لوگوں نے کہا کہ اصل تو ہم لوگوں نے کام کیا ہے، اگر ہم لوگ دشمنوں کا پیچھا نہ کرتے، ان کو یہاں سے مار نہ بھگاتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ واپس پھر سے حملہ کرتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ فتح
پھر سے شکست میں بدل سکتی تھی، لہٰذا اس مال کے اصل میں حقدار ہم لوگ ہیں۔ اب ایک جو جماعت تھی مسلمانوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے دلوں، ان لوگوں نے کہا کہ اصل کام تو ہم لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ نہ کرے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی، کوئی غضب پہنچ جاتا، تو یہ جو فتح ہے شکست میں بدل جاتی، لہٰذا اس مال کے اصل میں ہم حقدار ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے مال پر قبضہ کیا تھا وہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اختلاف ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات آئی، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بات پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو یہ سورت کی پہلی آیت اور اس کے بعد کئی آیت، یعنی سورت کا اکثر حصہ جس میں مسلمانوں کو ان کے اخلاقی جو معاملات ہیں اس کے درستگی کے لیے بہت سارے طریقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس سورت کا اکثر حصہ نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ محترم سامعین کرام، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم کر دیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے انفال کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الانفال للہ والرسول، انفال کے اوپر، مال غنیمت کے اوپر اللہ کا حق ہے اور اس کے رسول کا حق ہے، یعنی وہ جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں بتلا دیا کہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں ہے، کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس پر ہمارا حق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اللہ جس طرح سے چاہیں گے اور رسول جس طرح سے چاہیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ یہاں پر انفال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ چاہے غزوہ بدر ہو یا جو بھی جنگ ہوئی، اس میں جو فتح ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، دوسرے کسی کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص مدد سے جو ہے فتح حاصل ہوئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفال یا مال غنیمتوں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں لگا دیا۔ سامعین کرام، یہ جو سورت کریمہ ہے، یہ جو سورت کریمہ ہے، اس سورت کریمہ کی جو پہلی آیت ہے جو اس کا جو نازل ہوا، اس کے پیچھے ایک اور حدیث ہے جس کو آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مال غنیمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا، جیسا کہ جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ الانفال، سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کو قتل کر کے ان کا کام تمام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بہت خوشی دی ہے، لہٰذا یہ جو مال غنیمت کے اندر جو تلوار ہے یہ تلوار مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ تلوار، اس پر نہ تو تمہارا حق ہے نہ میرا حق ہے، لہٰذا جہاں پر ہے وہیں پر رکھ دو۔ انہوں نے رکھ دیا اور کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ تلوار آج ایسے آدمی کو ملے گی جس نے میری طرف سے بہادری سے لڑا نہیں ہوگا، اور چل پڑے۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پکارنے والا ان کو پکارتا ہے کہ اے صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں بات آئی کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم نازل فرما دیا ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو تلوار ہے جس کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، ابھی تک تو میرا اختیار نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اختیار میں اس کو دیا ہے اور آیت نازل فرمائی ہے، لہٰذا یہ تلوار تم لے لو۔ اور اس کے بعد یہی آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اس پر اللہ کا حق ہے اور اس کے رسول کا حق ہے، اللہ جیسے چاہے، رسول جیسے چاہیں ویسے لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ جو سورت کریمہ ہے سورۃ الانفال، اس کے اندر آیت نمبر 41 40 پر 41 نمبر کی آیت کریمہ کی روح سے مال غنیمت میں پانچواں جو حصہ ہوگا، یعنی پورے مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور 5 حصوں میں سے ایک حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہو گیا، باقی جو 4 حصے ہیں وہ مسلمانوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ غنیمتوں پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، فاتقوا اللہ، لہذا تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ، تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں باہمی ایک دوسرے سے اصلاح کر کے رکھو،
مال غنیمت کے لیے اپنے تعلقات کو خراب نہ کرو، بلکہ اپنے تعلقات کو درست کر کے رکھو، جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دو۔ آگے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیسے؟ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مال غنیمت کو تقسیم کیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں مال غنیمت کے تعلق سے ہے باتیں، لیکن اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے پیش نظر اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، خالی بظاہر اپنے اعمال میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا